السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا۔ شیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اور نرم و ملام بنایا ہوا تھا۔ بغداد شریف میں رہنے والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے مریدن آپ کو بے پناہ چاہتے تھے، اور وہ جانتے تھے اگر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کچھ عرض کریں گے تو آپ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دنیاوی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اگر کوئی غریب انسان آپ کے در پر التجا کرتا یا کوئی تحفہ دیتا تو آپ اس کی بات کو رد نہیں کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کوشش ہوتی کہ اس کی بات کو توجہ اور غور سے سنیں اور اس کے دل کی آزاری نہ کریں۔ رمضان کریم کے مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت دیکھنے کے لائق ہوتی۔ آپ اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہوئے بے پناہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے اور سب سے زیادہ لٹانے والے آپ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا کھلانے کا بے حد شوق تھا، لیکن آپ ان دعوتوں میں صرف غریبوں کو بلایا کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دوسرے امیر و کبیر رئیس دکھاوے کے لیے آپ دوسرے عالم دین آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خاص دعوت دیتے اور لوگوں کے مجمع کو جمع کرتے کہ آپ دعوت پر آ رہے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی امیر کے گھر نہیں جاتے تھے۔ آپ کے مرید کی بھی خواہش تھی ایک بار آپ ان کے اس غریب خانے میں تشریف لائیں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ آپ جس طرح دولت مند لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، کہیں آپ ان کے گھر آنے سے بھی انکار نہ کر دیں، اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مبارک قدم ان کے گھر پر رکھیں تو رونق ہو جائے۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ رمضان کریم کا پربہار مہینہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص خادم جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب رہنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، وہ مرید چاہ رہا تھا کہ آپ اس کے گھر پر آئیں اور صرف ایک بار روزہ افطار کریں۔ آپ اس کے گھر میں بے شک کچھ نہ کھانے والے ہی کھائیں، لیکن اس کی دعوت ضرور قبول کر لیں، اس کو عزت دیں۔ حضور والا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میری تمنائیں اور دلی چاہت ہے آج آپ ہمارے غریب خانے میں روزہ افطار کریں۔ کوئی دوسرے عالم یا عابد یا بڑی ہستی ہوتے تو ایک غلام کے ایسا کہنے کی اول تو جرت نہ ہوتی، اور اگر کوئی اپنے چھوٹے منہ سے دعوت بھی دیتا تو اس کو اس عالیشان محل سے باہر نکال دیا جاتا۔ کہاں بادشاہ کا محل اور کہاں غریب کے گھر کے کھانے کی دعوت۔ اور میرے پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو نہایت جھکاؤ رکھنے والے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ظاہری شان و شوکت اور اتنے زیادہ علم کے باوجود کمزور اور جفوں میں بیٹھتے اس آدمی کی بات کو آپ کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ آپ تو فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور مہمانوں اور طالبوں کی مجلس میں جایا کرتے تھے اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے، اس سے درگزار کرتے۔ یہ ضرور تھا کہ آپ سرکس ظالموں، مالدار اور جھوٹوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان کے تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے، کسی امیر وزیر کے گھر نہ جاتے، اس لیے ایک مرید کی اتنی محبت سے دی گئی دعوت آپ منع نہ کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر پر آ جاتے ہیں۔ اس کی دعوت کو آپ نے قبول کر دیا اور باخوشی آپ نے مسکرا کر کہا کہ ضرور تمہارے گھر افطار کی دعوت میں ہم آئیں گے۔ اس نے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو ایک خوشخبری سنائی کہ پورے گھر کو خوشبو سے نہلا دو، ایسی عمدہ دعوت کا اہتمام کرو کہ آج تک کسی نے ایسی دعوت کا اہتمام نہ کیا ہو، اور یہاں پر آنے والے خوش ہو جائیں کہ آج سردار اولیاء میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے گھر کی تو شان بڑھ رہی ہے اور تم سب گھر کو صاف ستھرا کر دو۔ وہ مرید اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، اور یہاں پر بزرگ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ دیر بعد آپ کے پاس ایک خادم آیا۔ اس نے خبر دی کہ حضور، ایک مرید آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہے اور وہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، آنے دو۔
اس کو بھی آنے دو۔ نہایت ہی پیار سے آپ نے اس خادم سے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ اس نے بہت ہی موتوانا عرضی دی، یعنی ہاتھ جوڑ کر نہایت ہی ادب سے سر جھکا کر اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ کر کہا کہ حضور میری بڑی دلی تمنا ہے آج آپ میرے یہاں افطار فرمائیں، یہ میرے گھر کی شان و شوکت بڑھانے والی بات ہوگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کو بھی انکار کیسے کر سکتے تھے؟ آپ نے وہ دعوت بھی قبول کر لی جو کہ کچھ دیر پہلے ہی قبول کی تھی، اب دوسری دعوت بھی دے جا رہی تھی، آپ اس کو بھی منع نہ کر سکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کی دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ اب اتفاق سے اس دوسرے مرید کے جاتے ہی تیسرا خادم بھی آ گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے یہی مدعا پیش کیا۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں پہلے ایک دعوت قبول کر چکا ہوں، بلکہ آپ نے بہت ہی پیار سے ان سب سے کہا کہ ہاں میں دعوت میں آؤں گا۔ اسی طرح سے دیگری 70 مرید آئے، سب نے یہی عرض کی کہ حضور والا ہمارے غریب کھانے کی شان کو بڑھا دیجئے اور آج ہمارے گھر پر آپ افطار کی دعوت کو قبول فرمائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جو کہ البتہ درد اپنے دل میں محسوس کرتے تھے، آپ نے کسی کا دل نہیں توڑا اور سب سے وعدہ فرماتے گئے اور ایک مرید کی دعوت میں شریک ہوئے۔ اب جب افطاری کا وقت قریب آیا تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اس جگہ پر موجود تھے۔ رونق افزا ہوئے، پورے گھر میں بہار آئی، روزہ افطار کیا گیا، سب نے اپنی اپنی حسرت کے مطابق دسترخوان پر کھانے چن لیے، بہترین قسم کے کھانے چنے گئے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے مسکراہٹ کے ساتھ اہل کھانا کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ پہلے مرید کے گھر میں جب آپ آئے، اس کے گھر والے بھی اتنے خوش کہ سب پیار سے بس آپ کو دیکھتے ہی جا رہے تھے اور آپ کے آگے عزت اور احترام سے کھانے رکھ رہے تھے۔ آپ نے روزہ افطار کیا، روزے کی سنت کو آپ نے ادا کیا اور ان سب کے حق میں آپ نے دعائیں کی۔ اس وقت فرشتوں کی پوری جماعت اس گھر پر سایہ فگن تھی۔ جس مرید نے آپ کو پہلے دعوت دی تھی اسے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ تو چاہتا تھا کہ پورے بغداد شریف میں اس بات کو مشہور کر دے اس نے رات کس طرح بتائی، وہی جانتا تھا۔ پھر وہ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف گیا، وہاں پر اس کے لب بےتاب تھے کہ کس طرح یہ بات وہ ان لوگوں کو بتائے۔ وہ صبح زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری لوگوں کو دینا چاہتا تھا، اپنی خوشی لوگوں سے بانٹنا چاہتا تھا کہ جو ہستی کسی کی دعوت قبول نہیں کرتی وہ کیسے مجھے منع نہ کر سکی۔ اس نے نماز فجر ادا کی، پھر اس کے بعد اس نے لوگوں کو جمع کیا اور پورے فخر اور جوش سے یہ بات دوسرے ساتھیوں سے بھی کہہ دی کہ میرے پاس کل حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ روزہ افطار کرنے آئے تھے۔ کل تو حضور کا مجھ پر بڑا کرم ہوا کہ میرے غریب کھانے پر روزہ افطار کیا۔ آپ یہ بات جب اس سے پہلے مرید نے کہی تو دوسرے مرید نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ اس نے کہا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ معاذ اللہ۔ جب یہ بات اس نے لوگوں سے کہی تو ان میں سے دوسرا مرید بول اٹھا، اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیسے ہو نہیں سکتا؟ ارے میں جھوٹ کیوں بولوں گا، میں پورے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، بلکہ میں تو رات سے ہی بے چین ہو رہا تھا تم سب کو یہ خبر دینے کے لیے، پر میں نے کہا کہ صبح تم سب کو یہ بات بتاؤں گا۔ اس نے کہا اگر تمہارے پاس کل رات بزرگ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آئے ہیں تو کل میرے پاس کون آیا تھا؟ تم غلط بیانی کر رہے ہو، کل تو حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ یہ بات کہی اس نے تو دوسرے کو بھی غصہ آ گیا، وہ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ جب دوسرے نے بھی یہ بات کہی تو تیسرا جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا وہ چونک پڑا۔ اس نے کہا ارے کیا ہو گیا ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تو میرے پاس کل رات موجود تھے، انہوں نے تو ہمارے پاس نماز مغرب بھی ادا کی اور ہمیں نصیحت بھی کی اور ہمارے پاس بہت ہی دیر تک بیٹھے رہے۔ یہ بات ہوتے ہوتے پورے بغداد میں جتنے آپ کے مرید تھے جو 70 تھے، ان سب لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ ہمارے گھر میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ دعوت پر آئے تھے، آپ ایک ہیں اور اس طرح 70 مقام پر ایک ہی وقت پر موجود ہونا۔ وہ حیران کہ ہم نے ان کے ساتھ روزہ افطار بھی کیا، ان کی امامت میں مقتدی بن کر ان کے پیچھے مغرب کی نماز بھی پڑھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خبر پورے بغداد میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اب یہاں پر پہنچے مدرسے میں تو وہاں پر موجود خادم نے کہا کہ آپ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہیں، کل تو حضور والا مدرسے سے باہر گئے ہی نہیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے تو مدرسے سے باہر قدم ہی نہیں رکھا بلکہ یہیں پر روزہ افطار کیا۔ ہم سب نے خود مل کر آپ کے ساتھ روزہ افطار کیا، مغرب کی نماز بھی آپ نے یہیں پر پڑھی اور یہ جو دعائیں یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہی دعائیں آپ نے یہاں پر مانگی، یہی واجب نصیحت آپ نے مدرسے میں بھی کی اور لوگ بھی یہاں موجود تھے۔ اب جب مدرسے والوں سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی
तो सब ने कहा, हम तो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, यह मामला ऐसे हल नहीं होगा, यह राज हमसे नहीं खुलेगा। हम चलते हैं हुजूर सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास, वही हमें इस बात को सही बताएंगे और वही सही फैसला करेंगे कि इस मुरीद के पास कल वो रात खाने की दावत में थे, उस मुरीद को आपने यह इज्जत और शान बख्शी और कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। मदरसे वालों से पूछा गया कि हम साहब बगदाद से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह तो सुबह से यहाँ पर नहीं है, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं। तो कहने लगे, चलो हम उनको ढूंढते हैं, वो कहाँ हैं, कहीं वो कहीं ना कहीं इबादत कर रहे होंगे। अब तो हम जान कर रहेंगे आखिर ऐसा क्या है। यह सब ढूंढते हुए पूरे बगदाद में फिरते रहे तो एक मुकाम पर हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह उनको नजर आ गए। वो एक बहुत बड़ा हरा भरा दरख्त, बहुत ही खूबसूरत घना पेड़ था, उसके नीचे आप आराम फरमा रहे थे। अब तमाम मुरीद अदब के साथ आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। मोहब्बत अपने चेहरों पर सजाकर निहायत ही मीठे लहजे में तमाम मुरीदन आपके पास आए और एक एक ने आपसे पूछना शुरू किया कि हुजूर वाला गुस्ताखी माफ, हम आपसे यह पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि कल रात आप एक मुरीद की दावत में शरीक हुए थे। आपने उससे वादा भी किया था, आपने वादों को पूरा भी किया। कल रात आप दावत इफ्तार पर मौजूद थे। आपने इस मुरीद की दावत में शरीक होकर उसको इज्जत भी बख्शी, लेकिन यहाँ पर एक मुरीद ने नहीं कह रहा है बल्कि सब कह रहे हैं कि आप एक ही वक्त में उनके घर मौजूद थे। तो यह बात समझ से बाहर है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सबकी बात खत्म होने के बाद मुस्कुराकर सबको देखा और कहा कि अल्लाह ताला की रहमत तुम सब पर नाजिल हो। यह अल्लाह ताला का करम, इसकी मेहरबानी है। इस बात का जवाब तुम सबको मिल जाएगा, तुम सबके कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। बस थोड़ा तहम्मुल, मुवास मत करो, ना ही लड़ाई झगड़ा करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मुरीद आपस में लड़ें या ऐसी बातें करें जिससे किसी की दिल आजारी हो। अब जो मैं कहता हूँ वो आप सब सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने अपने मोजिज़े बंदों को यह तोहफे दिए हैं। तो आपने फरमाया, तुम ऊपर देखो। तो सब लोगों ने ऊपर देखा तो वहां पर दरख्त के पत्ते थे। ऊपर देखने के लिए कहा गया। हुक्म के मुताबिक आप रहमतुल्लाह अलैह के तमाम मुरीद ऊपर देखने लगे तो वो मंजर देखकर सब के सब हैरान हो गए और मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें फटी की फटी रह गईं कि दरख्त के जो हरे भरे पत्ते थे वो सब ऐसा लगा कि कांच के बन गए हों, यानी ऐना बन गए हों कि हर पत्ते पर हुजूर सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह शहंशाह बगदाद पीराने पीर दस्तगीर हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुबारक चेहरा नजर आ रहा था। फिर गौस पाक से सबने माजरा पूछा तो आपने फरमाया, ऐ मेरे मुरीदो, ऐ मेरे सागिर्द, इसमें ताज्जुब और हैरत की क्या बात है। अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह को इतनी ताकत बख्शी है कि वो एक ही वक्त में बहुत सी जगहों पर पहुंच सकती हैं। मिसाल ये दरख्त के पत्ते हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, उन सब में एक साथ हमारी शकल नजर आ रही है ना। इसी तरह हम तुम्हारे पास कल रात मौजूद थे। मैं तुम सबके एक साथ बुलाने पर किसी को मना नहीं कर सका और सबका दिल रखने के लिए मैं अल्लाह ताला की शान से एक ही वक्त में तुम सबके पास मौजूद था। ये अल्लाह ताला का तोहफा है जो हमें दिया गया है कि जब हमारे बहुत सारे चाहने वाले मुरीद एक साथ हमें याद करते हैं, पुकारते हैं, तो हम एक ही वक्त में सबके पास मौजूद होते हैं। हमारे मुरीद चाहे मशरिक में हो, चाहे मगरिब में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, जब हमारा कोई मुरीद दिल से पुकारता है तो उसकी मदद को हम अल्लाह ताला की अता से जरूर पहुंचते हैं। एक ही वक्त में हम अल्लाह की अता से सबकी मदद करते हैं। ये अल्लाह की करम नवाजी है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।